پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک ہندو جادوگر لڑکے اور غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ ایک بار اس جادوگر لڑکے نے غوث پاک پر جادو کرنے کی کوشش کی۔ دوستوں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں ایک چمار کا لڑکا رہتا تھا، جو کہ روزانہ کہیں جایا کرتا تھا۔ ایک دن غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چمار کے لڑکے سے پوچھا کہ تم روزانہ کہاں جاتے ہو اور سارا دن کیا کرتے رہتے ہو؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اور جو بھی کرتا ہوں، ایک دن یہ بات سب کو معلوم ہو جائے گی۔ جب میں اپنا مقام و مرتبہ حاصل کر لوں گا، اس دن سب کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ غوث علی شاہ نے پوچھا، اس میں رازداری کی کیا بات ہے؟ تم بتاتے کیوں نہیں؟ اس چمار کے لڑکے نے کہا کہ میں نے کہا نا، ایک دن یہ بات سب کو معلوم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ راز میں اپنی کوشش سے معلوم کر لوں؟ آخرکار اس چمار کے لڑکے نے ہار مان لیا اور کہا کہ بات صرف اتنی ہے کہ میں ایک منتر سیکھ رہا ہوں اور اس منتر کا چاپ میں دریا کنارے کھڑے ہو کر کرتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جس روز تم یہ منتر سیکھ لینا تو مجھے ضرور بتانا، میں بھی تمہارے اس منتر کا کمال دیکھوں گا۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر چلے گئے۔ کافی دن گزر گیا۔ ایک دن وہ لڑکا آپ کے گھر آیا اور کہنے لگا، بابا جی، میں نے اپنا چاپ مکمل کر لیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ چلیے۔ غوث علی شاہ اسی وقت اس لڑکے کے ساتھ چل دیے۔ لڑکے نے دریا کے کنارے پہنچ کر چاول پکائے اور ایک بکرے کو قربان کیا اور پھر پوجا کرنے کے بعد منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے منتر مکمل کیا تو بہت خوش ہوا اور بولا، بابا جی، بھگوان کی کرپا سے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ غوث علی شاہ نے کہا کہ میں کیسے اس بات پر یقین کر لوں کہ تم کامیاب ہو گئے ہو؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں دکھا، تم نے صرف چاول پکائے اور بکری کو ذبح کر دیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ بابا جی، میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ غوث علی شاہ نے کہا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے کوئی کرشمہ یا کوئی جادو نہ دیکھ لوں، تب تک میں یقین نہیں کروں گا۔ لڑکے نے کہا، چلو پھر تمہیں ابھی اپنے منتر کا چمتکار دکھاتا ہوں۔ اب اس لڑکے نے ایک کنکر زمین سے اٹھایا اور کچھ منتر پڑھا، پھر اس کنکر کو ایک درخت پر دے مارا۔ اس درخت میں فوراً آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت راکھ ہو گیا۔ غوث علی شاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ کیا تم کسی انسان کو بھی جلا کر راکھ کر سکتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، کیوں نہیں بابا جی، میں ہر چیز کو جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔ غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے سے کہا کہ تم مجھے جلا کر راکھ کر سکتے ہو؟ یہ سن کر وہ لڑکا گھبرا گیا۔ آپ نے کہا کہ ڈرو مت، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا منتر، تمہارا چاپ سب فیل ہو جائے گا۔ وہ لڑکا طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ بابا جی، اگر میں نے آپ کو جلا کر راکھ کر دیا تو آپ کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت غوث علی شاہ نے کہا، تم اپنا کمال تو دکھاؤ، ویسے بھی میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم اپنا چمتکار دکھاؤ۔ لڑکے کو اس بات پر غصہ آ گیا اور بولا، بابا جی، مجھے غصہ نہ دلائیں ورنہ آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ تم بے فکر رہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اب وہ لڑکا طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اس لڑکے نے ایک کنکر اٹھایا اور اس پر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ غوث علی شاہ اس لڑکے پر اپنی نظر جمائے کھڑے تھے۔ جب لڑکے نے منتر مکمل کر لیا تو کنکر کو غوث علی شاہ کی طرف پھینکا۔ حضرت غوث علی شاہ نے پہلے سے اپنے ارد گرد حصار کھینچ رکھا تھا جس سے وہ محفوظ رہیں، مگر آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ حصار میں قید ہو کر منتر سے بچے تو کیا بچے۔ آپ نے اس لڑکے سے کہا کہ تم دوبارہ منتر پڑھو، میں پہلے حصار کے اندر کھڑا تھا، اب میں حصار سے آزاد تمہارے منتر کا سامنا کروں گا۔ لڑکے نے دوبارہ منتر پڑھا اور کنکر غوث علی شاہ کی طرف پھینکا۔ وہ کنکر غوث علی شاہ سے ٹکرایا اور واپس گیند کی طرح اچھل کر چمار کے لڑکے کو جا لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔
غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی کی حالت میں چمار یعنی اس لڑکے کے باپ کے پاس پہنچے اور اسے پورا واقعہ سنایا۔ چمار بھاگتا ہوا اپنے لڑکے کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ اس کا لڑکا اوندھے منہ زمین پر پڑا ہے اور اس کے آنکھ اور منہ سے خون جاری ہے۔ چمار نے اپنے لڑکے کو اٹھایا اور سیدھا غوث علی کے نانا کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا۔ آپ کے نانا نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو غوث علی کو فوراً طلب کیا اور ان سے کہا، غوث علی، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ غوث علی شاہ نے جواب دیا، نانا جان، آپ نے جو سنا ہے بالکل درست ہے۔ یہ لڑکا اپنی قوت اور طاقت مجھ پر آزما رہا تھا، جبکہ میں بھی اس کے مقابلے میں اپنی قوت آزما رہا تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ کے نانا نے غوث علی کو ڈانٹا اور کہا، تو نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی معمولی ہستی سمجھ رکھا ہے اور وہ تیری کہاں کہاں مدد کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ کے نانا سورہ مزمل پڑھ کر اس چمار کے لڑکے پر دم کیا اور یہ عمل کافی دن تک جاری رہا۔ تب کہیں جا کر وہ لڑکا درست ہوا اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دوستوں، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔